کافر کفر، کفر دو قسم کا ہے. ایک کہتے ہیں کفر اعتقادی اور ایک ہوتا ہے کفر عملی. من ترک الصلاۃ عمدا یا متعمدا فقد کفر. اب نماز نہ پڑھنے والا اگر اعتقادی ہے، نماز کو فریضہ نہیں مانتا، نماز کو رکن دین نہیں مانتا، 5 نمازیں نہیں مانتا، کسی ایک نماز کی رکعت کا منکر ہے، تو کفر اعتقادی ہے. اور اگر نماز کا قائل ہے، فریضہ مانتا ہے، پورا ایمان رکھتا ہے، لیکن غافل ہے، کاسل ہے، کاہل ہے، تو کفر کا معنی ہے کفر کفرا عملیا لا اعتقادیا. کان سفیان یقرأ التاویل فیہ، سفیان کہتے تھے اس قسم کے احادیث میں تعویلات نہ کرے، اس کا زور کم ہو جاتا ہے. شانور شاہ فیض الباری میں لکھتے ہیں مفتی تعویل کرے وہ احکام صادر کرتے ہیں دارالفتاء میں، واعظ تعویل نہ کرے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، دمکانا چاہتے ہیں. اس لیے واعظ پر فتویٰ دینا غلط طریقہ ہے، اور واعظ کے مطابق فتویٰ لکھنا یہ بھی نامناسب بات ہے. دارالفتاء کی ہیئت اور ہے اور واعظ و نصیحت کا میدان اور ہے. اس ڈھیل کی وجہ سے واعظین عادی ہو گئے غلط بیانی کرنے کی. شروع سے یہ ڈھیل دی گئی ہے، بھئی واعظ آدمی ہے. یہ دارالاعتدال میں لکھا ہے کہ واعظ صادقین ہوتے تھے تو انبیاء اور متقین تھے. واعظ جب کاذب بن گیا ہے تو لا تقبل شہادت، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، غلط بیانی کرتا ہے. ان الذین کفروا، کفر ایک قطعی ہے ایک تحقیقی ہے. کفر ایک کفران الملہ ہے اور ایک کفران النعمہ ہے. کفران الملہ دین کا انکار کرنا، وہ مخرج عن الملہ ہے، اور ایک کفران النعمہ ہے جس کو ناشکری کہتے ہیں، وہ مخرج عن النعمہ ہے، ملہ نہیں ہے. واشکروا لی ولا تکفروا، شکر کرو ناشکری مت کرو. یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کفران ملت نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے تھوڑا. کفر کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک قطعی ہے ایک تحقیقی ہے. قطعی جیسے یہود و نصارہ، سکھ اور ہندو، گوتڑے اور ڈوگرے، اس زمانے کے مرزائی، پرویزی، یہ قطعی کفار ہے. قطعی کفار کے لیے بزازیہ میں ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر. ان کے کافر ہونے میں اور عذاب ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسلام پر اعتماد نہیں کرتا. اور دوسری کفر ہے تحقیقی. تحقیقی کفر سلف سے ایک مسئلہ اختلافی چلا ہے کہ روافض کفار ہے یا نہیں. محدثین کہتے ہیں کہ روافض اور ہے، شیعہ اور ہے. ذہبی کی کتاب ہے القاعدہ فی علوم الحدیث، اور شان ورشان فیض الباری میں کئی مقام پر لکھا ہے القول الجلی فی الفرق بین الشیعی والرافضی. کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو محرف کہے، عائشہ صدیقہ پر تہمت رکھے اور ابو بکر و عمر کی تکفیر کرے یا توہین کرے، وہ رافضی ہے اور لا شک فی کفر. اور جو قرآن کریم کو محفوظ ما بین الدفتین کہے اور عائشہ صدیقہ کو بریہ مانے
اور ابو بکر و عمر کو امت کے خیر خواہ اور جلیل القدر صحابہ مانے، البتہ علی اور اہل بیت سے محبت زیادہ کرے، وہ ظالم و ذل ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں۔ سلف کے اندر جو سب و شتم کرتا یا ابو بکر عمر و عائشہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا یا قرآن کریم کو معاذ اللہ محرف سمجھتا، اس کو رافضی کہا جاتا، اور جو ایسا نہیں ہوتا تھا اس کو شیعی کہتا تھا۔ شیعہ تو بہت ہوئے ہیں، ابو الاسود دوئلی اس کے اشعار نقل کیے الکتاب میں سیبوے نے، یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، بنو قشیر کے رذیل مجھے تانا دیتے ہیں، زمانہ گزر گیا علی کو بھولتے نہیں۔ یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، جواب بنو ام النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ، دیکھا اس کو، پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے اور محبوب ہے، مجھے بھی ساری کائنات سے افضل ہے وہ۔ بنو ام النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ، فإن یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا، اگر یہ محبت صحیح ہو تو میں کامیاب ہوں، اور اگر صحیح نبی ہو تو کون سا کفر کی بات ہے؟ علی فاطمہ حسن حسین سے محبت تو صحیح۔ فإن یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان